قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ آج دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ ویسے ہمارے صلاۃ التراویح میں 4.25 سپارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، یعنی 3 پارے مکمل ہوئے اور چوتھے پارے کا جو ہے وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا گیا۔ کل انشاءاللہ تعالی 5 سپارے ہمارے مکمل ہو جائیں گے اللہ پاک کی توفیق سے۔ دوسرے پارے کا جو آغاز ہے وہ تحویل قبلہ سے ہو رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک جب آپ تشریف لائے تو آپ نے 16 کے 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز آپ نے ادا فرمائی، لیکن آپ کے دل میں ایک چاہ تھی، خواہش تھی کہ جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ بیت اللہ شریف تعمیر کیا، یہ میری امت کے لیے قبلہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو قبول فرمایا اور حالت نماز میں حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیجیے۔ تو آپ نے رخ فرمایا، پھر اس کے بعد سے وہی قبلہ حضور کی امت کے لیے بن گیا۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیا، اور وہ جواب کیا ہے؟ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے پارے میں بعثت نبوی کا جو ہے وہ مقصد بیان فرمایا، یعنی اس کے مقاصد بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کیوں مبعوث فرمایا، بالخصوص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس حوالے سے 4 مقصد جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ حضور کی آمد کے 4 مقصد ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرا مقصد ہے تزکیہ نفوس، اور تیسرا مقصد ہے کتاب کی تعلیم، اور چوتھا مقصد ہے حکمت کی تعلیم۔ یہ 4 مقاصد حضور کی بعثت کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ قرآنی آیات کی تلاوت، یعنی کتاب کی آیات کی تلاوت، اور دوسرا کیا ہے؟ اسی کلام پاک کی تعلیم، اور چوتھا ہے نفوس، تیسرا ہے نفوس کا تزکیہ، اور چوتھا ہے حکمت کی تعلیم۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اعزاز صرف حضور کی امت کو حاصل ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ سعادت اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی تھی، رسولوں کو عطا فرمائی تھی۔ ان سے صرف کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب حضور کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی امت قرآن نازل ہوا، تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ اپنی ساری امت میں یہ اعلان کر دیں کہ رب فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے تو 2 چیزوں سے میری مدد حاصل کرنی ہے۔ نمبر 1 ایک تو صبر کرنا ہے، اور دوسرا نماز پڑھنی ہے۔ جب تم صبر سے کام لوگے، نماز پڑھو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، مال بھی دیا ہے واپس بھی لیں گے، آزمائیں گے،
اولاد دی ہے واپس بھی لے کے آزمائیں گے، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے فرمایا ہم دے کر بھی آزمائیں گے اور دینے کے بعد پھر لے کر بھی آزمائیں گے، لیکن جو ثابت قدم رہا اسے ہماری طرف سے خوشخبری ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اگر تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی ایسی مصیبت والی خبر پہنچے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لوٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ اللہ نے اسلوب بیان کیا ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی ایسی مصیبت آئے، کوئی بھی ایسی غم کی خبر آپ سنیں تو اس پر انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے شعائر اسلام یعنی صفا اور مروہ، اللہ نے آپ کو اگر عمرے کی یا حج کی سعادت بخشی ہے تو طواف کعبہ کرنے کے بعد آپ سیدھا صفا مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان آپ وہاں جا کر سعی کرتے ہیں۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں، حالانکہ پورا مکہ پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ پہاڑیاں اللہ نے نشانیاں بنا دی ہیں۔ اب ان پہاڑوں کی جو بندہ عزت کرے گا اللہ اسے دل کا تقویٰ عطا فرمائے گا۔ حالانکہ ہیں پہاڑ، ساتھ میں بھی کافی پہاڑ ہیں، لیکن ان کو نسبت ہے حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں سے۔ جب وہ چھوٹے تھے حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے اس وادی میں، تو پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ماں سے برداشت نہ ہوا۔ ماں کبھی صفا پہ چڑھتی کبھی مروہ پہ چڑھتی کہ کہیں سے شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے تاکہ میرے بچے کو کوئی تھوڑا پانی مل جائے۔ اللہ نے نبی کی محبت میں نبی کی ماں جو صفا اور مروہ پہ دوڑی، اللہ نے حضور کی امت میں اسے واجب بنا دیا ہے۔ اب جب تک حاجی یہ صفا مروہ سنت ہاجرہ پہ عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ پاک اس کا عمرہ قبول نہیں کرے گا، اس کا حج قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو ان پہاڑوں کی عزت کرے گا اللہ کہتا ہے میں اسے دل کا تقویٰ عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جو چیز اللہ والوں سے جڑ جائے تو ان چیزوں کا ادب کرنے سے بھی اللہ تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ تو بتاؤ جو خود اللہ والوں کا ادب کرے گا اللہ اسے کتنی خیر اور کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو یہاں پر بھی بت رکھے ہوئے تھے، صفا پہ بھی اور مروہ پہ بھی۔ مسلمان اس کی جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان چیزوں سے نہیں گھبراؤ، یہ تمہارا صحیح کرنا ان بتوں کے لیے نہیں ہے، تم تو وحدہ لا شریک کے لیے یہ عبادت کر رہے ہو، تو لہٰذا بھلے یہ بت رکھے ہوئے ہیں تم صفا مروہ کر لیا کرو، تمہیں اس کا اللہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے تھے، کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ اگر اللہ کے حلال کو کوئی حرام کرے تو یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، یہ ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ نے 4 چیزوں کی جو ہے وہ حرمت کو بیان کیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 مردار، کیا؟ مردار جانور، اسی طرح بہنے والا خون، جو آپ ذبح کرتے ہیں نا جو خون بہتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی ذبح کے وقت مشرکین بتوں کے نام لیتے تھے، کیا لیتے تھے؟ بتوں کے نام لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے تکبیر کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی اور کا نام لے کے جانور ذبح کرے گا تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ باقی اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا جانور آپ اس کا گوشت 11ویں میں استعمال کر لیں، 12ویں میں استعمال کر لیں، مہمانوں کے لیے استعمال کر لیں، پیر صاحب کی آمد کے لیے استعمال کر لیں، وہ حلال ہے، اس کو آپ جائز اور حلال کاموں میں استعمال فرما سکتے ہیں۔
تو یہ خنزیر بھی اس میں بیان کیا گیا، 4 مردار بہنے والا خون، خنزیر اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص، یہ قصاص مطلب ہے کہ قتل کے بدلے قتل، یعنی جو بندہ کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس میں تمہاری حیات ہے، اس میں تمہاری کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اگر اس روئے زمین پر میرے آقا کا نظام، یہ اللہ کا حکم نافذ ہو جائے کہ جو بندہ کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، جب یہ قانون نافذ ہو جائے گا نا، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوگا۔ انہیں پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو قتل ہونے والا بھی بچ جائے گا، قتل کرنے والا بھی کیا ہے؟ بچ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزوں کی فرضیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں ان کا مقصد تمہیں پرہیزگار بنانا ہے، ان کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف امت محمدیہ پہ یہ عبادت فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے جتنے بھی پہلے انبیاء کرام آئے ہیں ان کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کی فرضیت کی شکلیں مختلف تھیں۔ ان کی کیا ہے؟ شکلیں کیا تھی؟ مختلف تھی۔ حضور کی امت پر رمضان شریف کے پورے روزے کیا ہے؟ فرض کر دیے گئے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی ایک اور فضیلت بھی بیان کی۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس میں روزے فرض کیے، دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے نزول قرآن کی نسبت بھی رمضان شریف کو عطا فرمائی ہے۔ نزول قرآن بھی رمضان شریف میں جو ہے وہ ہوا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو صلاۃ التراویح میں حفاظ سے قرآن سے ہم جو ہے وہ الحمدللہ قرآن پاک سماعت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بندوں پر شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو سارا دن تم مشقت بھی کرتے ہو، روزے سے بھی ہوتے ہو، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تمہارا رب تم سے دور ہے، بلکہ اللہ نے اگلی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندوں سے کہو میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ آئے اللہ کہہ رہے ہیں میں تو بہت قریب ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں۔ تم مجھ سے دور ہو جاتے ہو نمازیں چھوڑ کے، میرے احکام کو ترک کر کے تم مجھ سے دور ہوتے ہو، تمہارا رب تم سے دور نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اعتکاف کے بارے میں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ آخری رمضان المبارک کا، یعنی چند لوگ محلے کے بیٹھ جائیں گے تو باقیوں سے یہ سنت کا حکم جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ اگر سارے لوگ نہیں بیٹھیں گے تو پھر یہ کیا ہے؟ گناہ گار ہوں گے، سنت کو ترک کرنے والے ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے حج کا بیان فرمایا کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عام حکم ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف اور دوسرا کیا ہے؟ عرفہ، اور دوسرا یعنی طواف الزیارہ، یعنی حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف ایک عرفہ اور دوسرا طواف زیارہ۔ 5 دنوں میں جو ہے وہ 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ 5 حج کے 5 دن کون سے ہیں؟ 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ حج کے جو ہے وہ کیا ہے؟ 5 دن ہیں۔ ان میں 5 دنوں میں حج کے مختلف ارکان جو ہے وہ کیا ہے؟ ادا کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح 5 مقامات پر یہ ارکان مختلف جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور وہ 5 مقامات کون سے ہیں؟ بیت اللہ شریف، طواف، اور اسی طرح صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ اور حج کی 7 عبادتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک تو ہے احرام، دوسرا ہے طواف، تیسرا ہے سعی، اور چوتھا ہے وقوف، اور 5واں ہے رمی، اور چھٹا ہے قربانی، اور 7واں ہے حلق یا قصر، یعنی تھوڑے سے بال لے لینا یا اپنے ٹینڈ کروا لینا، یہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے حالت حیض میں جماع کا حکم بیان فرمایا ہے۔ یہ جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے ہے کہ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہے۔
یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر ماہ جو ماہواری کا جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور جو بچہ جننے کے بعد خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں عورت کے ساتھ جماع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ کیا ہے؟ ناجائز اور کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ منع فرما دیا ہے۔ اللہ کو یہ آگے انشاءاللہ ہمارا سلسلہ چلے گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم جلدی نہ مچائیں، ہم نے کوئی میڈل نہیں لینے یا ہماری کوئی مقابلے کی ریس نہیں لگی ہوئی، تھوڑے وقت میں تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی رہیں۔ اس بار اگر ہم کچھ باروں کا بھی خلاصہ سن لیا تو اگلے سال اس میں اور اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم کوشش کریں گے رمضان المبارک کے بعد بھی جو رہ جائے تو الحمدللہ، ہم ایسا نہیں ہے رمضان شریف میں ہم محفلیں نہیں کرتے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں جو یہاں بیٹھے ہوئے، جو یہاں کے پانچ وقتہ نمازی ہیں نا 12 مہینے کے، انہیں پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم پورا سال ہفتے میں 3-4 محفلیں کرتے ہیں پورا سال، اور الحمدللہ پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ رمضان شریف میں ہم مختصر کر دیتے ہیں، اور ویسے ہم الحمدللہ پورا سال مسجد کو آباد رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے سب ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ توفیق دے رہا ہے، حضور کی نگاہ کرم ہے، اولیاء صالحین کی جو ہے وہ شفقت ہے، یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم رمضان المبارک کی پوری برکتیں اللہ کو نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن
يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم. دعا سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں. ہماری پورا سال ہر جمعرات کو محفل ذکر پاک ہوتی ہے، تو رمضان المبارک میں عشاء کے بعد کی بجائے ہم نماز عصر کے بعد رکھتے ہیں. تو آپ تمامی حضرات کو دعوت ہے. پورا سال ایک عمل کیا جاتا ہے اور اس کی بڑی برکات بھی ہے. الحمدللہ لوگ اس کی برکتیں بھی حاصل کر رہی ہیں، خوشخبریاں بھی آ کے سناتے ہیں. تو آپ بھی رمضان المبارک میں اس عمل میں ضرور شامل ہو. کل کی نماز عصر یہیں ادا فرمائیں. ایک مختصر ختم خواجگان شریف اجتماعی دعا کا حلقہ ہوگا، اس میں آپ حضرات بھی ضرور شامل ہوں. اور کل انشاءاللہ ہمارا جو خلاصہ قرآن پاک ہوگا اس میں تابوت سکینہ کی انشاءاللہ آپ کو تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ کریم جمعرات کے آنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. آمین. الحمدللہ یا اللہ یہ سب تیری توفیق سے، تیری توفیق سے، تیری توفیق سے. ہمارا کوئی کمال نہیں، سب تیری توفیق سے. بیٹھے ہیں تیری توفیق سے، آئے ہیں تیری توفیق سے. جو کچھ اب تک کیا ہے تیری توفیق سے کیا. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا نفس تو نہایت ہی سست ہے، غافل ہے، یہ سرکش ہے، ہمارا دشمن بنا ہوا ہے ہمارا نفس. یہ سب تیری رحمت سے ہوا ہے، تیرے کرم سے ہوا ہے، تیرے فضل سے ہوا ہے، تیری توفیق سے ہوا ہے، تیری مہربانی سے ہوا. یا اللہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے آزادی عطا فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ قیامت کے دن قرآن کی شفاعت بھی نصیب فرمانا، روزے کی شفاعت بھی نصیب فرما. یا اللہ باب الریان سے یا اللہ ہم جو ہے وہ جنت الفردوس میں جا پہنچے، جہاں سرکار ہو، غلام بھی ساتھ ہو. یا اللہ جلد رمضان شریف میں مدینہ شریف کا سفر نصیب فرما دے. یا اللہ صلاۃ التراویح مدینہ شریف میں نصیب کر دے. یا اللہ آخری عشر کا اعتکاف سرکار کے قدموں میں مسجد نبوی شریف میں سعادت عطا فرما دے. یا اللہ رمضان شریف برکت والا مہینہ ہے، یا اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے، زیارت نصیب فرما دے. یا اللہ اولیاء صالحین کی دعائیں نگاہیں نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما. یہ جتنے اس وقت بیٹھے ہیں سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرما، سب کی اولادوں میں حافظ قرآن پیدا فرما، قاری قرآن پیدا فرما، عالم بعمل پیدا فرما. یا اللہ سب پر سرکار کی نگاہیں ہوں. یا اللہ عبداللہ شہادی سرکار کی دعائیں نگاہیں، خواجہ غریب نواز کی دعائیں نگاہ، داتا صاحب کی دعائیں نگاہ، بابا فرید کی دعائیں نگاہیں. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ لا الہ الا اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی ویڈیوز دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں.